Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، بچپن میں حضرت امیر خسرو کی ایک پہیلی سنی تھی۔ ایک زمرد کا ہے گھر، نیو زمین میں آپ ادھر، خون کی ندی اس میں جاری، گورے کالوں کی فوج بہاری۔ ناظرین، ہم ذکر کر رہے ہیں ایک بہت ہی خوش ذائقہ اور بہت ہی دل لبھانے والے پھل کا، جس کا نام ہے تربوز۔ ناظرین کرام، تربوز کو بنگلہ زبان میں ترمج، فارسی میں ہندوانہ، پنجابی میں بردانہ اور جنوبی پنجاب میں اس کو متیرا کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں واٹر میلن اور عربی میں بطیخ کہتے ہیں۔ تربوز مشرق وسطیٰ کے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ ریتلے اور دریائی علاقوں کا تربوز زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہندو پاکستان میں عام ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پھل سب سے پہلے افریقہ میں سیاحوں نے دیکھا اور اپنے رنگ، ذائقے، حلاوت کی بنا پر سیاحوں کے ذریعے پوری دنیا میں مقبول ہو گیا۔ تربوز کو سلطانی پھل کہا جاتا ہے۔ اس کا چھلکا جانور کھاتے ہیں۔ بیج چھیل کر ان کا ہار بنایا جاتا ہے۔ تربوز کے چھلکے کی ترکاری بنتی ہے جو بے حد لذیذ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، تربوز کا مزاج دوسرے درجے میں سرد تر مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں آبی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ گلوکوز، فولاد، پوٹاشیم، کیلشیم، فاسفورس، نشاستہ دار شکری، روغنی اجزاء اور مقطر پانی تربوز میں پائے جاتے ہیں۔ وٹامنز یا حیاتین الف، بے اور دال اس میں شامل ہیں۔ سرخ فولادی اجزاء یعنی کہ ہیموگلوبن کی وجہ سے اس کی افادیت دو چند ہو گئی ہے۔ گوشت بنانے والے اجزاء سے تربوز کے غذائی اور شفائی اثرات بڑھ گئے ہیں اور عام تندرست آدمی اسے 3 گھنٹے اور کمزور بلغمی مزاج والے 4-5 گھنٹوں میں ہضم کر لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں جب جھلسا دینے والی دھوپ ہو، آندھی کے جھکڑ ہو اور گرم لو سے انسان پریشان ہو جائے، اس وقت تربوز جیسا پھل جسم کو سکون بخشتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہمہ رنگ ہمہ صفت پھل ہے جس کی ہر چیز کام آتی ہے۔ گرمی میں جب انسان نڈھال ہو جاتے ہیں، طبیعت میں بے چینی، چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، تو تربوز کا گودا کھانے سے طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، تربوز قبض کشا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل کو طاقت دیتا ہے اور جگر، مثانے اور گردوں کی گرمی دور کرتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے سر درد ہو جائے تو اس کا علاج بھی تربوز ہے۔ محترم ناظرین، ہاضمہ کے لیے لوگ طرح طرح کی دوائیاں کھاتے ہیں۔ اگر تربوز پر کالی مرچ، سیاہ زیرہ، نمک پیس کر چھڑک دیا جائے تو کھانے میں مزہ آئے گا اور معدے کو بھی تقویت ملے گی۔ ڈکار آ کر طبیعت بشاش ہو جائے گی اور خوب بھوک لگے گی۔ قبض کے لیے 2 ہفتے لگاتار تربوز کھائیے، پیشاب کھل کر آئے گا اور اجابت صاف ہو۔ سفرا کی وجہ سے دست آتے ہوں تو چند بار تربوز کا گودا کھانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آنتوں میں خراش ہو، جب بھی تربوز کا گودا آرام دیتا ہے۔ کچھ لوگ گرم مزاج کے ہوتے ہیں۔ گرم خشک ہوا سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے خون رستا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں جاتا، معدے میں حدت ہو جاتی ہے اور بڑی سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہونٹ موٹے اور بھدے ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں معدے کی حدت یا گرمی دور کرنے کے لیے تربوز کھانا چاہیے۔ تربوز کے بیج لے کر ان کا مغز نکال لیجئے، اچھی طرح عرق گلاب میں پیس کر رات کو سوتے وقت ہونٹوں پر اس کا لیپ کر لیجئے۔ چند بار لگانے سے ہی ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ گرمی میں عموماً خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ قدرتی طریقہ علاج میں ایسی غذا کھانی چاہیے جس سے خون اعتدال میں رہے۔ پرانے طبیب ایک بڑے گلاس میں عرق تربوز بھر کر اس میں آدھا لیمو نچوڑتے تھے اور مصری ملا کر پانی پلاتے، جس سے ہائی بلڈ پریشر ختم ہو جاتا تھا۔ تربوز فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر کے کھانے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ پیشاب کھل کر آتا ہے، جسم کو فوری توانائی ملتی ہے۔ تربوز کے قطرے معدے میں جا کر ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں۔ تربوز میں آپ کچھ بھی نہ ملائیں تب بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ 4-5 دن تربوز سے علاج کیجئے، آپ کو خود بے حد فائدہ محسوس ہوگا۔ سر نہیں چکرائے گا، دل کی دھڑکن ٹھیک رہے گی، شریانوں میں لچک اور نرمی برقرار رہے گی۔
ناظرین، بزرگ کہا کرتے تھے کہ تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پانی بن جاتا ہے۔ تربوز کھانے کے بعد نمک چاٹ لینے سے واقعی پیٹ میں گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ زیادہ تربوز کھا لیا جائے تو 3 دفعہ چٹکی بھر نمک چاٹ لیں۔ شہادت کی انگلی پر ذرا سا نمک لگا کر چاٹنے سے تربوز نقصان نہیں دے سکتا، مگر جن لوگوں کا مزاج بلغمی ہو انہیں تربوز نقصان دے سکتا ہے۔ تبخیر معدہ کے مریضوں، پٹھوں میں درد والے، ڈھیڑ عمر میں زیادتی پیشاب کے مریض اپنے معالج سے مشورہ کر کے تربوز کھائیں۔ دن میں کھائیں، شام کو بالکل تربوز نہ کھائیں۔ چاولوں کے ساتھ تربوز بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ اس طرح تربوز کھا کر دودھ نہ پیا جائے۔ تربوز احتیاط کے ساتھ کھائیے، پھر یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ تربوز کے 2 گھنٹے بعد پانی یا دودھ استعمال کرنا چاہیے۔ تربوز خریدتے وقت تربوز کو انگلی سے ٹھونک کر دیکھیے، اس میں سے ہلکی سی آواز آئے تو سمجھ لیجیے کہ تربوز پکا ہوا ہے۔ کچے تربوز پر ہاتھ مارنے سے آواز نہیں آتی۔ بازار میں برف پر لگا تربوز کھانے سے بچیے، اس سے آپ کو ہیضہ ہو سکتا ہے۔ تربوز پلپلا ہو جائے یا گودا نرم پڑ جائے یا پانی چھوڑ دے تو اسے فوراً پھینک دینا چاہیے۔ دکاندار تربوز میں اسکرین اور سرخ رنگ سرنج کے ذریعے ڈال دیتے ہیں اور اسے شرطیہ میٹھا کہہ کر فروخت کرتے ہیں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین اکرام، سر کا درد گرمی سے ہو تو ایک بڑا گلاس تربوز کا رس لے کر اس میں مصری ملائیے اور صبح کے وقت مریض کو پلا دیجیے۔ 6-7 دن میں سر کا درد دور ہو جائے گا۔ کچھ لوگ تربوز کو بوری میں باندھ کر 1-2 دن کے لیے کسی کنویں میں لٹکا دیتے تھے۔ کنویں کے ٹھنڈے پانی میں تربوز اور بھی ٹھنڈا ہو جاتا تھا، پھر اسے کھاتے تھے۔ تربوز کے تازے بیج چھیل کر پیس کر پیشانی پر لگانے سے سر درد کے لیے بے حد مفید ہے۔ کچھ لوگ طرح طرح کے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، جنون کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے میں 1 گلاس تربوز کے گودے کا پانی لیجئے، اس میں 2 چمچے مصری ملائیے اور کسی جگ یا بوتل میں بھر کر آسمان کے نیچے رکھ دیجئے۔ شروع چاند سے یہ عمل کیجئے۔ 21 دن 1 گلاس پانی روز نہار منہ مریض کو پلائیے، دماغ کو قوت ملے گی اور وہم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، بعض لوگوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، خاص طور پر خواتین کو ضعف قلب کی تکلیف ہوتی ہے۔ دل گھبراتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ نازک مزاج خواتین تو چکر کھا کر گر جاتی ہیں۔ ایسے میں تربوز کا مغز آزمائیے۔ 10 گرام بیج لے کر 1 گلاس پانی میں خوب گھوٹ کر چینی ملائیے اور دن میں 2 بار پلائیے، آرام آ جائے گا۔ پرانے زمانے کی بڑی بوڑھیاں تربوز کے چھلکے کی ترکاری بھی بنایا کرتی تھیں، جو کہ کھانے میں اور ذائقے میں بے حد لذیذ ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگوں کو گردے میں پتھری اور ریگ کا بھی مرض لاحق ہوتا ہے۔ طب یونانی کا یہ اصول ہے کہ جو چیز پیشاب زیادہ لائے وہ پتھری کے لیے مفید ہوتی ہے۔ تربوز کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے، اس کے بیج بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تولا بھر چھلے ہوئے بیجوں کی سردائی بنا کر پینے سے معمولی پتھری اور ریگ نکل جاتی ہے۔ سوزاک میں تربوز مفید ہے، جگر اور مثانے کی گرمی دور کر دیتا ہے، معدے اور آنتوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے بخار میں مفید ہے۔ ناظرین کرام، برصغیر پاک و ہند میں تربوز کو ایک بہت ہی مفید اور ہر دل عزیز پھل کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں سکھر کے علاقے گڑی یاسین کے تربوز اپنی مثال آپ ہیں، جو دیکھنے میں اور کھانے میں بہت ہی لاجواب ہوتے ہیں۔ اب تو سندھ کے لمبوترے تربوز بھی نظر آ رہے ہیں، جن کا رنگ ہلکا سبز مگر اندر سے سرخ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے تربوز چین سے درآمدی بیج کی پیداوار ہیں۔ سعودی عرب تربوز بھی ملتا ہے۔ ان میں کچھ تو بہت میٹھے اور سرخ ہوتے ہیں اور کچھ پھیکے گلابی۔ محترم ناظرین اکرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کیا تربوز عرب میں کھایا جاتا تھا یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ بہت سی کتابوں میں اور خاص طور پہ ترمذی اور بخاری سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تربوز بہت مرغوب تھا۔ آپ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری دونوں میں تربوز کے ساتھ کھجور ملا کر استعمال کرتے تھے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پھل بہت ہی مرغوب تھا، آپ اسے بہت شوق سے کھاتے تھے۔ ابن ماجہ ترمذی میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ پکی کھجوروں کے ساتھ تربوز نوش فرماتے اور زبان مبارک سے فرماتے، کھجور کی گرمی اس کی ٹھنڈک مار دیتی ہے اور تربوز کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی مار دیتی ہے۔ ناظرین کرام، کچھ لوگوں کا معمول ہے کہ تربوز کاٹنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔
तरबूज मीठा निकलता है। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि एक मामूली पतली सी शाख बढ़कर बेल की सूरत इख्तियार कर लेती है और इसके पत्ते कटे हुए गोल और कंकरेदार होते हैं। फूलों का रंग सब्ज जर्दी माइल सफ़ेद या स्याही माइल होता है। फल गहरा सब्ज स्याही माइल होता है। बाज में धारियाँ और बाज में दाग होते हैं। फल 1 किलो से लेकर अमूमन 4-5 किलो होता है। ख़ास इलाकों में 15-20 किलो के तरबूज भी मिल जाते हैं। शेर हामदी में तहरीर है कि बादशाह जहांगीर के पास फतेहपुर से एक तरबूज आया, तोला गया 32 सेर वजन निकला। थल में 20-25 सेर के तरबूज आम मिल जाते हैं। तरबूज का मौसम अप्रैल से जुलाई तक रहता है। इसका जायका शीरीं, फरहत बख्श और जिस्म को तमानियत देने वाला होता है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ अफ्तारी में बल्कि सहरी में भी तरबूज नोश फरमा लिया करते थे। और हमारे यहाँ भी ये देखा गया है कि बहुत मुशक्क़त के बाद जब प्यास बढ़ने लगती है तो दिन रात ऐसी प्यास लगती है जो बुझती नहीं। बाज़ औक़ात डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर पाते। रमज़ानुल मुबारक में जो लोग गर्मियों में रोज़ा रखते हैं उनको दिन में प्यास की शिद्दत महसूस होती है। नाज़रीन, जिन लोगों को शिद्दत प्यास, उसका इलाज भी तरबूज से मुमकिन है। तरबूज प्यास को बुझाता है और जिस्म में ठंड डालता है। दिन में 3 बार तरबूज खाने से प्यास की शिद्दत खत्म हो जाती है, या कम अज कम सहरी में 3 दिन अगर आप तरबूज खाते हैं, इससे आपकी प्यास में कमी आएगी। बाज़ तबीब 11 दिन भी बताते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बहुत मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।